بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلي المرتضى والفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وآله النجبى الذين أظهر الله لهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام السر والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العلا والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قرآن مجید کی ایک مشہور معبود آئے کریمہ گفتگو کے لیے بطور عنوان منتخب کی ہے. ارشاد بارگاہ حدیث ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن. وہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها. کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ سوال قرآن مجید نے کیا ہے اور یہ سوال ہر اس فرد بشر سے ہے کہ جو قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور کرتا رہے. اور تخصصاً اگر کہا جائے تو الفاظ میں اس طرح سے کہ ہر اس فرد سے سوال ہے کہ جو قرآن مجید کی مسلسل قرآن کرتا ہے. عموماً قرآن مجید کے حوالے سے عام فرد بشر کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ جیسے ہر مذہب کے لیے ایک کتاب کا ہونا ضروری ہے، ویسے ہی اسلام جیسے مذہب کے لیے کتاب کا ہونا ضروری تھا. اور اس کتاب کی کمی کو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے پوری فرما دی. یہ عموماً ہوتا ہے اور انسانی ذہن میں یہ بات آتی ہے. کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم سے متعلق گفتگو ہو تو ہر مذہب کا فرد اپنی مذہب کے تخصصات اور امتیازات کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ کتاب ہماری مذہبی کتاب ہے، یہ دھارمک پستک ہے ہماری، جس کے اوپر ہمارے پورے دھرم کا پورے مذہب کا دار و مدار اسی کتاب کے اوپر. اور گویا وہ دھرم اور وہ مذہب اور وہ دین قابل اعتبار نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. تو کیا قرآن ایسی ہی آپ کے لیے کہ گویا ہمارے لیے دھرم کے لیے مذہب کے لیے دین کے لیے ایک دستور کی ضرورت تھی اور اس دستور کو بہتر اللہ شریف پروردگار نے قرآن بھیج کے مکمل فرما. تو معاف کیجیے گا، اسلام کوئی ایسا دین تو ہے نہیں کہ جو اپنے وجود میں کسی کتاب کا محتاج ہو. یہ اور بات کہ قرآن دین کے اہم ترین ارکان میں سے اہم ترین ہو، تو اس کی حیثیت، اس کی وہ بات
میں چند بات آپ کے اس منزل پر لینا چاہوں گا. گفتگو مجھے آج کی نسبت سے اپنے آٹھویں امام حضرت امام علی رضا کچھ مرحلے آپ کے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ربط میسر ہو جائے, گفتگو ایک خاص منزل تک پہنچ جائے. تو قرآن ایسے کتاب نہیں جیسے کوئی عام مذہبی کتابیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ بہت سے لوگ ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر بھی بہت سی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دقت سے مطالعہ نہیں کرتے, اسٹڈی بہت گہری ہوتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص فرد کی کہی ہوئی بات دوسرے فرد کے لیے استعمال کی ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر وہ خود غور و فکر نہیں کرتے, بس کیونکہ فلاں صاحب نے کہا تھا لہٰذا اس منزل کے اوپر ہم بھی اس بات کو غور و فکر کیا کرتے ہیں. اور ابھی 3 دن پرانی ایک بات ہے میرے سامنے. میں اپنے کالج کو آف کر کے اپنے گھر جانے کے لیے آمادہ ہوا, میرے پاس ایک فون آیا, سروج بھائی کا فون میرے پاس فون آیا. انہوں نے کہا تو 2 افراد آئے ہوئے ہیں اور وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. سروج بھائی آپ لوگ جانتے ہیں لوگ اس کو کھاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر میں زیادہ وقت میرے پاس میں نہیں 10-15 منٹ کی بات ہو تو نہیں, میں 10-15 منٹ سے اوپر زیادہ نہیں دیکھا تو امریکن نیشنل امریکہ سے 2 آدمی افراد آئے, وہ آئے سیاح میرے پاس میں آئے. جی فرمائیے کہ وہ ہم بزنس کے لیے آئے تھے, یہاں آئے تھے تو وہاں بڑا دیکھا, کچھ سوالات ہمارے دماغ میں آئے تو ان سوال کے جوابات ہم چاہتے ہیں. پہلا ظاہر ہے کہ بہت گھما کے وہ ہیں, حالانکہ وہ کوئی بزنس کے لیے نہیں آئے, وہ گویا تبلیغ کرنے کے لیے اپنے مذہب کی ہندوستان میں آئے. جسے گویا ہمارے مسلمانوں کے خاص کرتے ہیں جماعتیں چلتی ہیں, ایسے ان کے بھی وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ آئے. تو مقصد اور ہدف ان کا امریکہ کے کسی خاص شہر سے تعلق ہے. 1 سال کا فون نمبر میرے پاس میں, 3 دن پرانی بات ہے. گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, تو اگر وہ کچھ پوچھنے آتے تو اپنے سوال رکھتے, لیکن اپنا سوال رکھ کے آمدن برسر مطلب والا مسئلہ کہ فون اپنے مطلب پہ فون آئے. انہوں نے کہا جی آپ کی نظروں میں آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 4. 4 آسمانی کتابیں بدلا بتائیے کون کون سی؟ میں نے پہلے توریت, پھر زبور, پھر انجیل, پھر قرآن. یہ 4 آسمانی کتابیں ہمارے کسی بچے کو ہوئی. توریت کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے اوپر. زبور حضرت داؤد کے اوپر. انجیل حضرت عیسیٰ کے اوپر. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم چاروں کتابوں کی ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں, بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں, تو شروع کی 3 کتابیں ہمیں ایک رخ دیتی ہیں, زندگی کا ایک رخ. اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید بالکل ان سے الگ ہٹ کے. اب دیکھیے انہوں نے فوراً کہا مجھ سے کہ اگر قرآن بھی اللہ کی کتابوں میں ایک کتاب ہے, اور جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ باقی 3 کتابیں بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ہی کتابیں ہیں, تو پھر ان 3 کتابوں میں اور اس ایک کتاب میں یہ الگ تعلیمات کا ڈفرینس کیوں ہے؟ وہ کتابیں وہاں لے کے جا رہی ہیں, قرآن یہاں لے کے جا رہا ہے, یہ کیوں؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا, کہ کچھ چیزوں کا مطالعہ نے کیا جو ہمارے ریسرچ اسکالرس ہیں انہوں نے باقاعدہ ڈیپلی مطالعہ کر کے بتایا قرآن کا مزاج الگ ہے, ان کا مزاج الگ ہے. یہ 3 کتابیں ایک رخ پہ لے کے جا رہی ہیں, یعنی گویا وہ کنڈم کرنا چاہتے ہیں قرآن کو یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ 3 کتابیں آپ مان رہے ہیں اللہ کی کتابیں ہیں, اور جب وہ اللہ کی کتابیں تو جو راستہ وہ بتا رہی ہیں وہ ٹھیک بتا رہی ہیں, اور قرآن جس راستے سے الگ جا رہا ہے اس کا مطلب قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ انہوں نے ہم سے سوال کیا.
سمجھیے کہ کتاب کو کتاب کہتے کیوں. اب میں اگر اپنے حساب سے بات نے ان کی خدمت میں پیش کیا، بہت توجہ کیجیے گا. پھر اس آئے کریمہ کے ذہن میں کہ دماغ میں رکھے سینٹر پوائنٹ ہمارے سبجیکٹ یہ آئے کریمہ ہے. افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ یہ قرآن کی آئے کریمہ میں نے تلاوت کیا ہے. اس کو میں باقاعدہ ڈیپلی طور کے اوپر کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے. تفصیلی گفتگو بالکل نہیں ہے، بہت جلدی سے بیٹھنا کوشش کروں گا. ملاحظہ فرمائیں گے آپ. اب میں نے کہا دیکھیے میں انگریزی کے لفظ کو استعمال نہیں کر رہا، اردو کے لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، اور اردو کا بھی اپنا لفظ نہیں، ابھی عربی سے آیا ہوا ہے لفظ کتاب. کتاب کو کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کتاب بنا ہے کتابت سے، کتاب بنا ہے کتابت سے. اسی سے بنا ہے کاتب، لکھنے والا. اسی سے بنا مکتوب، لکھا ہوا. خط کو مکتوب کہا جاتا ہے. اور اسی سے بنا کتاب. کتاب کا مطلب جو لکھی ہوئی ہو، جو دو دفتیوں کے درمیان ہو. میں نے کہا آپ جا کے دیکھیے، مذاہب کو اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے 4 کتابیں بھیجی ہیں، مگر 4 کتابوں میں صرف پہلی 3 کتابیں ہیں. ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی آئی ہے. جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ لکھی ہوئی آئی ہے. حضرت موسیٰ جس وقت وہ حضور پہ گئے ہیں تو اللہ نے لوح کی ہے، لوح الواح لے کے وہاں سے آئے ہیں، لکھی ہوئی تھی. حضرت داؤد کے پاس زبور آئی، لکھی ہوئی تھی. غور فرمائیے گا. حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل آئی، لکھی ہوئی تھی. تو اللہ نے 3 کتابیں لکھی ہوئی بھیجی، لیکن جب قرآن کو بھیجا تو لکھا ہوا نہیں بھیجا. لکھا ہوا نہیں بھیجا. اے پروردگار، جب تو کتاب بھیج رہا ہے تو پھر سب کو ایک ہی بنانے والا. یہ 3 کتابیں لکھی ہوئی اور ایک کتاب بغیر لکھی ہوئی کیوں؟ اور جب لکھی ہوئی، اب میں نے ان سے کہا چونکہ لکھی ہوئی ہے تو لکھی ہوئی کو سمجھنا آسان ہے. لکھا ہوا جو ہوتا ہے وہ ہارڈ کاپی ہوتا ہے، اور ہارڈ کاپی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں آنا ہے. اللہ نے کتاب کی وہ ہاتھ میں آئی، نبی کے ہاتھ میں آئی تو امت کے ہاتھ میں نہیں. امت کے ہاتھ میں نہیں تو امت نے جو چاہا کر دیا. اب کتاب موجود ہے مگر اپنی شکل پہ موجود نہیں ہے. زبور ہے مگر اپنی شکل پہ موجود نہیں ہے. انجیل ہے مگر اپنی شکل پہ موجود نہیں ہے. اللہ بھی اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کتاب بھیجوں گا ہدایت کے لیے. یہ میری بھیجی ہوئی کتاب میں کیا کریں گے؟ جیسا اللہ نے کہا تو چوتھی بھیجوں گا تو نزل به الروح الامین علی قلبک، اے رسول آپ کے قلب پہ نازل کروں گا تاکہ اب کسی امتی کے ہاتھ نہ لگنے پائے. والا کتاب ہوگی تو باقی 3 کتابوں کی تعلیمات ایک رخ پہ اس لیے ہے، توجہ فرمائیے گا، کہ وہ امت کی تحریف کردہ کتابیں. اس کو امت نے محرف کر دیا، اس کو امت نے بدل ڈالا. جب امت نے بدل ڈالا تو امت کا مزاج اس کے اندر آ گئے، اور امت کا مزاج تینوں میں ہے. توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. لیکن قرآن تحریف سے مبرہ ہے. کیوں؟ یہ خود قرآن نے کہا. پھر دیکھیں قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو حفاظت کا وعدہ اس نے یہ کیسے حفاظت کر رہا ہے؟ میرے معبود حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا ہے، امت کے ہاتھ نہیں دیا. رسول کے قلب کے اوپر، دل کے اوپر. تو جو دل کے اندر ہے اس کا اظہار تو ہوگا نہیں نا، وہ تو محفوظ رہے گی. تو کیا پروردگار فقط قلب مصطفیٰ ہی میں ہے. کبل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ایک صدر میں نہیں ہے، صدور کا لفظ
سینے کے اندر. تو قرآن سینے میں محفوظ ہے. کس سینے کے اندر؟ حضور سرور کائنات. اب اس سینے میں آئی قرآن تو اس سینے میں جو ہے اس پر تحریف کا امکان ہے. یہی وجہ ہے. اچھا دیکھیں مثال آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے ایک خاص کیفیت کو عرض کرتے ہوئے دیکھو دیکھیں کبھی کبھی کسی چیز کا سامنے آنا اگر وہ کچھ نیگیٹو ہے, منفی فکر ہے, تو منفی فکر کا آنا بھی کبھی کبھی مثبت فکر کا سبب بن جایا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد آپ ایک ہی بات سوچیں. تصویر پہ دو تو ہوتے ہیں. تصویر کر کے دیکھنے کے بعد کسی کو نہ بھول جائیے آپ. ہمیشہ شیعہ اہل بیت کے اوپر ایک الزام عالم اسلام کی طرف سے لگتا آیا تھا کہ ان کا قرآن اور ہے, ہمارا قرآن اور ہے. ہمارا قرآن 30 پاروں کا ہے, ان کا قرآن 40 پاروں کا ہے. یہ کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں. یہ تمام باتیں عالم اسلام کی طرف سے ہوتی آ رہی تھی. لیکن ابھی ایک مرحوم نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک رٹ دائر کر کے کہا کہ 26 آیتوں کو ریموو کر دیجیے. اور وہ کون تھا مرحوم؟ اس قانون کا تعلق بھی اتفاقاً ہمارے ہی مسلک سے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیز کو سامنے آنے کے بعد تمام عالم اسلام کو دلیل ملتی کہ دیکھو ہم کہہ رہے تھے ان کا اور ہے, ہمارا اور ہے. دیکھو یہ کہہ رہے نکالو, اس کا مطلب غلطی کر رہے. لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے ہندوستان کے علماء نے اس بات کو کہا کہ جو یہ کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے. پورے عالم اسلام کا قرآن ایک ہے. غور کیجیے گا, پورے اسلام کا قرآن ایک ہے. تمام مسلمانوں قرآن ایک ہے. قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے, 30 پاروں کا ہے. مشہور روایت میں 6666 آیتوں کا مجموعہ ہے. پہلا سورہ سورہ فاتحہ, آخری سورہ سورہ الناس. بسم اللہ کی بات سے شروع ہوتا ہے, والناس کی سین میں ختم ہوتا ہے. یہ تمام باتیں کیوں نکل کے آئی؟ اس لیے نکل کے آئی قرآن کسی کے قلب میں محفوظ ہے. توجہ دیجیے گا, کسی کے قلب میں محفوظ ہے, کسی کے قلب میں. پروردگار قلب میں کیوں بھیجا تھا؟ اسی لیے بھیجا تھا کہ حفاظت کا وعدہ ہم کر کے بتائیں. پروردگار کیسے بتائے گا؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا. دیکھو قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. توریت میں ہو گئی, زبور میں ہو گئی, انجیل میں ہو گئی, لیکن قرآن میں تحریف اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے ایک محمد بھیجا تھا نزول قرآن کے لیے. 12 بھیجے ہیں حفاظت قرآن کے لیے. 12 کہ وہ فی صدور الذین اوتوا العلم دلوں کے اوپر آئے. حفاظت قرآن آسان ہو جائے, آسان کر دیجیے الحمدللہ. اب امکان ہی نہیں ہے چونکہ قلب کے اندر ہے. بہت آسانی ہے کہتے ہیں کہ سافٹ کاپی ہے, سافٹ کاپی کے اندر تحریف ہے, ہو نہیں سکتی. وہ تو اندر ہے نا, وہ تو اسی کے پاس نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہے. اور کیسا آپ قرآن کے نزول کو آسان نہ سمجھیں. پھر قرآن کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یہ قرآن ہو گئے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی کی بنیاد پہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ لہجہ میرے اپنے مطالعے کی روشنی میں صرف 2 جگہ ملا ہے, یا قرآن میں مجھے ملا یا کلام علی میں ملا. جزاکم اللہ, اللہ سلامت رکھے. بس 2 جگہ یہ لہجہ ہی مجھے نہیں ملا, یہ اسلوب ہی نہیں ملا. یہ قرآن میں لہجہ اللہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ کلام
تو اس نے کیا، میں نے کہا یہ بات مجھے بتائیے آپ کہ اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کہ قرآن کا تو دیکھیے ہم مختلف آپ کو قرآن پیش کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں مختلف ہونے جواب مجھے کہا کہ ہم مختلف قرآن ایسے پیش کر سکتے ہیں کس پہ الگ الگ آپ کو دکھائی دے گا آپ کو. میں نے کہا معاف کیجیے گا، فونٹ کی چینجنگ کو اور فونٹ کی تبدیلی کو قرآن کی تبدیلی نہ کہیے. ٹھیک ہے، آپ ہندوستان میں جو قرآن ہے وہ بھی اتفاق میں اس کا فونٹ بھی اس وقت کمپیوٹر میں موجود ہے، تب قرآن فونٹ القلم فونٹ کے نام پہ آ گیا ہے جس طرز پہ ہمارے قرآن لکھا جاتا ہے. اور آپ ایران پر اور آپ میں جائیے تو وہاں کا فونٹ الگ ہے. تو آپ اس فونٹ کو اس فونٹ کو اٹھا کے دیکھیں یہ قرآن الگ ہے، یہ قرآن الگ ہے کہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں. فونٹ کی تبدیلی کا مطلب یہ نہیں قرآن میں تبدیلی نہیں کہ نہیں، وہ تو ہوئی ہے باقاعدہ لوگ. وہ دیکھیے عالم اسلام میں دو بڑے فرقے، ایک معنی کچھ اور مراد دیتے ہیں، دوسرے معنی کچھ اور مراد دیتے ہیں. میں نے صرف ایکسپلین کی اپنی بات کو کہ دیکھیے آپ کے یہاں وہ کہہ نہیں اس پورے کے مطلب پڑھے لکھے آدمی تھے تو چلتے بولتے نہیں باقاعدہ وہ آپ کے پیسے کوئی اتنی ہمت کر کے آ رہا ہے. میں فرض کی راہ چلتے ہوئے کسی اپنے ہندو بھائی کو پکڑ کوئی باتیں کہنے لگے تو ظاہر وہ راہ چلتے ہوئی بات ہوگی. مجھے پتا اس کا ذہنی اسٹیٹس کتنا ہو سکتا ہے اسی اعتبار سے، لیکن میں کہیں مٹھوں میں چلا جاؤں فرض کیجیے یہ کہیے کہ میں بڑے بڑے مندروں میں جہاں دھرم کی شکشا دی جاتی تعلیم دی جاتی ہے اور میں وہاں جا کے بات کرنا شروع کر دوں تو ظاہر اس کے لیے کوئی تیاری کرنی پڑے گی. بغیر تیاری میں وہاں نہیں جا سکتا. وہ میں بتائیے آپ ایکسپلین کیجیے بتائیے کہ قرآن کا ہے اور انہیں اپنا موبائل نکالا اس کو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. میں نے کہا جی بالکل ہے. سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے عالم اسلام اس میں دو میننگ نکالتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. تو دو الگ الگ معنی ہوئے، تحریر ہوئی. میں نے کہا بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا ان کا قرآن اٹھاؤ، ان کے بھی لکھا ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور جو کہہ رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ ان کا قرآن اٹھاؤ، ان کے قرآن میں لکھا ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے نا متن قرآن وہ سنیوں کے ہاں جو ہے وہی شیعوں کے ہاں ہے، جو شیعوں کے ہاں ہے وہی سنیوں کے ہاں ہے. اب اگر یہ سنی ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں، شیعہ ترجمہ کچھ اور کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ تو دعا کی منزلیں ہے، نہ وہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں نہ یہ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سینٹینس کے دو ترجمے اور دونوں صحیح ہو؟ لاجیکلی دونوں غلط ہو سکتے ہیں لیکن دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. میں نے کہا بالکل ہو سکتے ہیں کہ ایکسپلین کیجیے. میں نے کہا سامنے کی بات ہے دونوں دعا کر رہے ہیں، فرق تو دونوں کے صراط مستقیم کے حوالے سے ہے. جنہیں نہیں ملی وہ کہہ رہے ہیں پروردگار دکھا دے، جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں باقی ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. سلام وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. دعا ہے یہ تو ٹیکسٹ دیتی ہے دونوں جگہ دیکھ لیا اور ایک ٹیکسٹ میں کہیں کہیں دکھائی دو کہ میں نے ان سے کہا کہ اب ہمارے یہاں بھی ٹیکسٹ دیکھے. میں نے دیکھیے اب میں معاف کیجیے گا آپ کی بات نہیں کہہ سکتے کیسے. میں نے کئی مرتبہ ہماری ملاقات مختلف لوگوں سے ہوئی اور ہم نے ان سے انجیل مانگی. انجیل تو اس کے سامنے آتی ہے، ایک توریت کو بھی انجیل کہا جاتا ہے جو کہ عہد قدیم ہے، یہ عہد جدید ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو. میں نے کہا آپ ایک کام کریے ہر بڑے شہر کے اندر بائبل سوسائٹی کا آفس ضرور ملے گا آپ کو. یہ نام ان کے میرٹ میں دلی میں تو بہت بڑا وہ سینٹر میں
بائبل سوسائٹی آف انڈیا سی پی میں ہے، سلزمان کے پاس میں آپ کو دیا، میں آپ چاہیے ان سے کہیے ہمیں انجیل چاہیے، تو فوراً وہ پوچھیں گے کون سی چاہیے، کون سی انجیل چاہیے، انجیل یا انجیل، بھائی آپ کو کون سی زبان آتی ہے؟ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان کی انجیل مل جائے گی۔ آپ کے مجھے ہندی آتی ہے تو جائے کہ ہندی کی انجیل ترجیح دیجیے، آپ کے مجھے اردو آتی ہے تو اردو دکھا دیجیے، آپ کے مجھے تمل آتی ہے تو تمل بھی دیجیے، آپ کے مجھے گجراتی آتی ہے تو گجراتی بھی دیجیے، آپ کے فارسی آتی ہے تو فارسی بھی انجیل کا دیجیے، آپ کے عربی میں نے میرے پاس بھی دو رکھی ہے، عربی والی بھی رکھی ہے میرے پاس میں، فری آف کاسٹ میں نے ایک پیسہ اس کے لیے پے نہیں کیا، عربی والی بھی میرے پاس موجود، اردو کی موجود ہے میرے پاس میں، دو انجیلیں میرے پاس میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ اچھا دو انجیل میں دو ہی نہیں کرو، دو انجیل میں قرآن دو نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے۔ الفاظ کی بات امریکہ جا کے پوچھیے تو وہی قرآن، جاپان جا کے پوچھیے تو وہی قرآن، ہندوستان میں لیجیے تو وہی قرآن، عرب میں جائیے تو وہی قرآن۔ قرآن میں کوئی چینجز نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، ہر جگہ وہی قرآن ہے۔ انجیل عربی کی الگ، فارسی کی الگ، اردو کی الگ، ہندی کی الگ، اب جا کر اس کی انجیل میں اردو کی، آپ نے جس زبان میں اس نے نازل کی تھی، ہمیں وہ ٹیکسٹ چاہیے جو اس نے بھیجا تھا، ہمیں آپ کا ٹیکسٹ نہیں چاہیے، ترجمہ کرنے والوں کا ٹیکسٹ اور ہے، جو ان کا ٹیکسٹ ہے وہ الگ ہے، ہمیں وہ ٹیکسٹ چاہیے جو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کہ وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ مان رہے ہیں کہ انجیل میں تبدیلی ہو گئی۔ میں نے کہا مزاج قرآن دیکھیے کہ جہاں جہاں قرآن ہے ترجمے اور ملیں گے۔ میں نے کہا اردو میں خود میرے پاس 10 ترجمے رکھے ہوئے ہیں، عربی کے ترجمے بھی موجود ہیں، عربی کے اور جہاں ایکسپلین کیا گیا باقاعدہ، فارسی کے بہت سارے، ہر زبان کا اپنا ترجمہ ہے، اور ترجمے کا مزاج یہ ہوگا کہ جو آج ترجمہ کیا جائے 10 سال کے بعد اولڈ ہو جاتا ہے، پرانا ہو گیا، اب نئے ترجمے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرانا ہو چکا، نئی زبان کے تقاضوں کو پرانا ترجمہ پورا نہیں کرتا۔ سامنے کی بات ہے، تو جو ترجمہ آپ انجیل کا پیش کر رہے ہیں وہ تو اور ترجمہ مترجم کی زبان ہے، نہ کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کا جو اثر ہوتا ہے، آپ قرآن مجید کے حروف کو پڑھیے، پھر ترجمے کو پڑھ لیجیے، کیفیت اللہ اکبر، آپ یقین مانیں وہ کیفیت کسی ترجمے میں آ ہی نہیں سکتی۔ الحمدللہ، لیکن میں جس مجمع سے گفتگو کر رہا ہوں، میرے سامنے افراد بیٹھے ہیں، آپ کے پاس تو بڑا علمی سرمایہ موجود ہے اور آپ اس سے وابستہ کریے۔ شب جمعہ آتی ہے، حدیث عیسیٰ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، منگل کا دن آیا دعائے رسول پڑھتے ہیں، جمعے کا دن آتا ہے دعائے ربہ پڑھتے ہیں آپ، ماہ مبارک رمضان دعائے محمد سمالی، دعائے افتتاح، جوشن صغیر، جوشن کبیر، دعائیں وہ جن سے آپ لوگ مسلسل وابستہ ہیں۔ گھروں کی عورتیں باقاعدہ پڑھتی ہیں، کچھ زیارات، یہ الفاظ کیسے پڑھ رہے ہیں آپ آسان سمجھ رہے ہیں الفاظ کو، مگر لطف کی بات ہے کہ یہ تمام الفاظ بھی ہم پلے قرآن نہیں ہیں۔ جس طرح آپ قرآن کو پڑھتے ہیں نا، اس طرح سے آپ دعائے کمیل کو نہیں پڑھ سکتے۔ انگریزی زبان کو ٹون، لہن جس کو عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں ٹون کہتے ہیں، ٹون، جس ٹون میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس ٹون کے اندر دعائے کمیل کو نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا کلام ضرور ہے مگر مخلوق کا کلام اور ہے، خالق کا کلام اور ہے۔ بجائے تک قرآن کا سب سے
کا ہے تو آپ کی تعلیمات کہاں کی ہیں مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا مجھے بتائیے ایک تعلیم اپنی انجیل کی پیش کیجیے, پھر میں اپنے قرآن کی ایک تعلیم پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے اپنے انجیل کی ایک تعلیم پیش کی کہ اگر تم گوشت کھا رہے ہو تو اپنے کسی بھائی کو گوشت کھلاؤ, اس سے تمہیں بڑا ثواب ملے گا. تم جو نعمت کھا رہے ہو وہ نعمت کسی دوسرے بھائی کے لیے بھی رکھو. میں نے کہا بس یہی ہے نا کہ آپ کا مذہب انجیل آپ کو یہاں لانا چاہتی کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے بھائی کو بھی دیں. یہی تو ہے. دیکھیے بالکل یہی کیا آپ اکیلے استعمال کرتے یہی انجیل نہ نکلی, یہی قرآن کیا کہتا. میں نے کہا اگر ایک مسلمان دن بھر کی مزدوری کرنے کے بعد شام کو 500 روپے کما کے لے کے آئے, اسے آپ حلال کہیں گے حرام؟ کہنا حلال ہے. میں نے کہا حلال پیسے سے جا کے وہ گوشت خریدے جسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو, وہ حلال ہے کہ حرام؟ کہ حلال پیسے سے حلال گوشت خریدا گیا, وہ لا کے پکائے اور پکا کے بیٹھ کے کھانا شروع کرے. اسلام کا اس وقت کو لقمہ اٹھا کے بہن تک لے جا رہا ہو, اس پہ واجب ہے کہ وہ دیکھ لے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. گوشت کھلانے کی بات نہیں ہے, گوشت کی مسئلہ نہیں, وہ کہ وہ اٹھا کے دیکھے اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو وہی دن بھر کے حلال روزی کا لقمہ حرام ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کسی کو کوئی نعمت دینا ہی رہا ہے. فرق ہے, ہمیں فرق ہوتا ہے. دیکھیے آپ کے پاس گوشت آیا, کسی دوسرے گوشت کھلائیں, یہ انجیل کی اپنی تعلیم ہے ان کے بقول. یہ انجیل کی اپنی تعلیم. لیکن انجیل یہ بحث نہیں کرتی وہ گوشت آیا کہاں سے. انجیل یہ تو کہتی کہ وہ گوشت آپ کسی برادر کو کھلائیے, بھائی کو کھلائیے, یہ آپ کی تعلیم ہے. لیکن انجیل یہ بحث نہیں کرتی وہ گوشت آیا کہاں سے. قرآن اس میں بات کرتا ہے ہمیں کسی کو بات میں لینا. پہلے یہ کہتا ہے کہ جو سورس ہے انکم کا وہ بھی تمہارا باغ و باغیچہ ہونا چاہیے. قرآن نے کہا اپنے کچھ جملے موجود ہیں رزق کے متعلق حلال طیبہ. حلال اب کوئی ایک دو جگہ کی مسئلہ نہیں ہے. اللہ آیتیں ہیں, دو لفظ استعمال کیے رزق کے متعلق. اللہ نے ایک رزق حلال اور ایک رزق طیب. دیکھیے حلال کا اگر بحث کریں گے آپ تو دیکھیے حلیت کا تعلق اس کے حکم سے ہوتا ہے. جو اس کا حکم ہو وہ حلال اور جو اس کے حکم سے الگ ہٹ کے ہو. اور دیکھیے اس نے جس کو بھی خلق فرمایا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اس نے خود لی ہے. کوئی بھی ہو, جانور ہو یا انسان, اس کے رزق کی ذمہ داری. اب پھر اس میں اپنی منزل کے اوپر کسی کا رزق اللہ نے حلال میں رکھا ہے اور کسی کا رزق اللہ نے حرام میں رکھا ہے. لیکن یہ حلال و حرام ہر فرد کے لیے استعمال کر رہا ہوں. میرے لیے ممکن ہے کوئی چیز حرام ہو لیکن وہی حرام کسی اور کے لیے حلال بھی ہو. بھائی ایک نجس و ایک جانور جس کی غذا انسانی فضلے کو کھانا ہے, اس کی غذا ہی انسانی فضلہ ہے. وہ نجس جانور انسانی فضلہ ہی کھاتا ہے مگر اس جانور کے لیے وہ حلال ہے کیونکہ اس نے اس کا رزق رکھا ہی اس میں. لیکن انسان کی منزل کا رزق فقط حلال نہیں, حلال طیبہ, ایسا حلال جو طیب و طاہر بھی ہے. اس کا مطلب فقط رزق حلال کو نہ دیکھو, یہ بھی دیکھو کہ طیب ہے کہ نہیں.
تھا، لیکن اس کے اس منزل کے اوپر چونکہ وہ خالق ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے اس نے انسان کو بلند کیا. اب یہاں دیکھیے گا بڑا اہم جملہ ہے معصومین کی فراہمی کی روشنی میں، اور آج کل کے گفتگو کو میں گوشہ کر رہا ہوں اپنا موضوع مطابق کرتے ہوئے. توجہ فرمائیے. رزق اس نے دیا، حلال دیا، طیب دیا، یہ مگر آپ کی شرافت کا کتنا خیال رکھا کہ اس نے جانوروں کو بھی دیا اور آپ کو بھی دیا، مگر آپ کو اور جانوروں کو دینے میں سب سے بڑا فرق یہ رکھا کہ جانور کو اپنے سر کو رزق تک لے جانا پڑتا ہے. جانور کو اپنے سر کو اپنے رزق تک لے جانا، کوئی بھی جانور ہو سر کو لے کے جائے گا رزق، لیکن جب انسان کی بندی کا خبردار یہ سر تمہارا کسی کے سامنے نہ جھکے. دیکھو ہم نے تمہارے رزق کے اور تمہارے سر کے درمیان، پہن کے درمیان ہاتھوں کو وسیلہ بنا دیا ہے کہ تم وسیلے کے ذریعے سے لقمہ بناؤ، اپنے پہن تک لے کے جاؤ. ہم تمہارے سر کو اپنے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو تم وسیلے کا استعمال کرو، لقمہ بناؤ، پہن تک لے کے جاؤ، سر کسی کے سامنے نہیں، بس ہمارے سامنے. وہ تبارک ہوگا اللہ تعبدوا الا اياه، ہمارے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانا. ہم نے تمہارے سر کو عظمت دی ہے، تمہارے سر کو وقار دی ہے، تمہیں مرتبہ عطا کیا ہے، تمہیں رتبہ دی ہے، تمہارا مزاج بلند رکھا ہے. تم اپنے سر کو نہ جھکانا، وسیلے کو استعمال کرنا. پروردگار کیوں؟ تاکہ تمہاری عزتوں میں اضافہ ہو. اب اگر کوئی وسیلے کا منکر ہو تو وسیلے کا منکر نہیں ہے، انسانی عزتوں کا منکر ہے. السلام علیکم جب کوئی بھی انسان زندگی پر آئے، لیکن انسان کی حرمت کا خیال، انسان کی عزت کا خیال اللہ نے کتنا رکھا. اب آج میرا فرمائیے کیوں اس نے کہا کہ اپنی قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرو، تاکہ آپ قرآن کو فقط کتاب تلاوت نہ سمجھیں. دیکھیے بزرگوں نے اگر قرآن کی تلاوت کی عادت بچوں کو ڈلوائی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو رٹنا چاہتے. یہ گھروں کا دستور ہے الحمدللہ. جس گھر میں اسلام دین ہوتا ہے اس گھر میں بچوں کو والدین کی طرف سے تربیت دیتے ہیں. صبح اٹھنے کے وقت قرآن کو ماں باپ پڑھاتے، خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت بھی کرواتے ہیں. اور چاہے ایک پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، ایک رکوع پڑھیں، ایک پیج پڑھو. کیوں؟ کیا وہ رٹنا چاہتے ہیں؟ کوئی رس نہیں ہے. بزرگوں کی طرف سے بہت ساری باتیں اس لیے سامنے آئی ہیں تاکہ وہ عادت کسی ایک مرحلے پر فکر کرنے کے لیے راستہ کھول دیں. کبھی کسی مرحلے پر آپ فکر کریں تو راستہ کھل جائے، پھر معلوم ہو جائے کہ دیکھیے کہاں تک ذہن لگا جاتا ہے. قرآن کا افلا یتدبرون القرآن، وہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب تعقل کرنا، تعقل کا مطلب فکر کرنا، فکر کا مطلب غور و فکر، غور پر سوچنا. سوچنا کیسے قرآن کی رائے کریے. قرآن کر کے الگ الگ انداز سے ایک ہی جگہ پہ اس مفہوم کیا ہے. قرآن پڑھ دیا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. کیوں پڑھو ٹھہر ٹھہر کے؟ اگر ہم تیز پڑھ سکتے ہیں تیز کیوں نہ پڑھیں؟ پڑھ سکتے ہیں پھر بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کیوں؟
اب دوسری آیت کیا کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو، حق کا تلاوت ایسے کرو جو تلاوت کا حق ادا کرو. کسی ایک شخص نے مولا سے پوچھا، مولا تلاوت کا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ تلاوت کا حق؟ فرمایا تلاوت کا حق ایسے ادا ہوتا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، قرآن کر رہے ہو، اور کوئی ایسی آیت آ جائے جس میں اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو رہا ہو تو رک جاؤ، ہاتھ اٹھائے کر پروردگار اس نعمت کو ہمیں عطا فرما. جنت کا تذکرہ آ جائے رکو، ہاتھ اٹھا پروردگار کی جنت عطا فرما. کوثر کا ذکر ہو رکو، پروردگار میں کوثر سیراب فرما. کہیں اگر کسی قوم کی برائی کا تذکرہ ہو تو رکو، ہاتھ اٹھا کے کہو پروردگار اس برائی سے ہمیں محفوظ فرما. لگاتار پڑھتے ہوئے نہ نکلو، ٹھہرو، رکو، دعا کرو. تو ظاہر ہے کہ انسان رک کے دعا کرے گا، چاہے منزل نعمت ہو یا منزل نقمت ہو، چاہے اللہ کے انعام کا تذکرہ ہو، چاہے اللہ کی سزاؤں کا تذکرہ ہو. اگر انسان رکے گا، رک کے ہاتھ اٹھائے گا، اس سے دعا مانگے گا پروردگار یہ نعمت عطا فرما دے یا پروردگار اس برائی سے محفوظ فرما، تو کم سے کم فکر تو ہوگی آخر سے نعمت میں ہے کیا کہ جس کو مانگنے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے. آخر اس برائی میں ہے کیا جس کی بنیاد پہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے پروردگار محفوظ فرما. کیا جب وہ جہاں غور و فکر ہوگی وہی ہدایت ہوگی، جہاں تدبر ہوگا وہی ہدایت ہوگی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے قرآن تلاوت کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. السلام محمد. تاکہ معلوم کو قرآن کتاب ہے. اب اس کی حفاظت کیسے؟ حفاظت کیسے؟ حفاظت کرنے کے لیے اس نے ایک سلسلہ رکھا. سلسلہ کیسا؟ ایسا سلسلہ اس لفظ سے پیدا ہوتا ہے، وہ سلسلہ کہ اس سلسلے کی بھی عظمت غیروں نے ایسے تسلیم کی ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ نے یہ کہا ہے کہ یہ سلسلہ ہی اہم ہے. سلسلہ اب روایت میں بیان کر دوں، ہر نماز کے بعد میں آپ کو اس کے بعد میں زیادہ السلام علیک یا غریب الغرباء پڑھتے ہیں. آج سب دی ہمارے اور آپ کے 8ویں ماہ کی شہادت کی تاریخ. السلام علیک یا غریب الغرباء. لوگ سنتے غریب کا مطلب وہی اردو والا غریب، اردو والا غریب غریب الغرباء غریب بہت بڑے غریب ہے، کوئی مفلس ہے معافی کے فقیر. استغفر اللہ خاتم ودا. غریب کہتے ہیں عربی میں پردیسی کو. غریب الغرباء پردیسیوں میں سب سے بڑا پردیسی. کیسے کہ جتنے بھی امام ہیں وہ سب سرزمین میں عرب پر ہیں. اکیلے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام ہیں جو سرزمین میں نجم پر ہیں، ایران میں. اب سنیے، جس وقت آپ تشریف لائے مامون نے بلایا، زور دے کے بلایا، ولی عہدی کو قبول کروایا کہ آپ ولی عہد بنیے. تفصیل کیا میں اس موضوع کو نہیں کر رہا ہوں، کچھ خاص کیریکٹر کرنا چاہتا ہوں. تو ایک مرتبہ آپ مشہد تشریف لائے. اب مشہد آج کے مشہد اور زمانے سرزمین خراسان، سرزمین ٹوس، نیشاپور جو تشریف لے کے آئے تو جتنے بھی عوام الناس تھے ان سب کو اطلاع ملی کہ ہمارا مولا آ رہا ہے. چونکہ یہ پورا علاقہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا علاقہ تھا. ان کو ولی عہد بنایا اس لیے کہ ان کے سامنے وہ شو کرے اور کہہ کے دیکھو یہی سب کچھ ہے، ہم تو کچھ نہیں. یہ حرکت کی. امام پہنچے
جب پہنچے تو روایت کہتی ہے کہ 24,000 علماء تھے. 24,000 علماء. اور ہر عالم بھی نہیں، وہ علماء جن کے پاس میں قلم تھا، کاغذ تھا، جو لکھنے کے لیے آمادہ ہوئے تھے. ظاہر مجھے بتائیے، اگر کہیں فرض کیجیے بریلی کو شرف میسر ہو جائے کہ آغا سیستانی تشریف لے آئیں، آغا احمد تشریف لے آئیں یہاں پہ، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں امام باڑے میں تشریف لے کے آئیں گے تو عوام کتنی ہوگی، علماء کتنے ہوں گے؟ جتنے علماء ہوں گے کیا اس میں ہر کسی کے ہاتھ میں کاغذ قلم ہوگا؟ میں کیا کہیں؟ دیکھیے یہ اور بات کہ آج کے زمانے میں تو ان جیسا بھی آتا ہے کہ یہ کیمرہ لگا دیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں اور سنانے کے لیے ہو یا چاہے محفوظ کرنے کے لیے ہو. لیکن آج سے 10-20 سال پہلے کی بات کہ ریکارڈنگ کے لیے کیمرے تھے، اس وقت تو کچھ کہے تو لکھیں. روایت 24,000 تو علماء تھے، وہ علماء کے پاس میں قلم اور کاغذ تھا. کتنے عوام ہوں گے؟ اور روایت کہتی ہے کہ مرتبہ جب امام کی سواری چلی ہے تو لوگوں نے چلا چلا کے کہنا شروع کیا، یب رسول اللہ جبرائیل انور کی زیارت کرائیے، مدت گزر رہی ہے ہمارے ساتھ وہاں کا چہرہ نظر نہیں آیا. اللہ اللہ، 8واں سلسلہ ہے یہ، مگر 8ویں سلسلے میں بھی عوام کہہ رہی ہے کہ آپ کو دیکھنا رسول کو دیکھنا ہے. آپ کی زیارت رسول کی زیارت ہے. آپ روایت ایک مرتبہ امام نے چہرے انور کو دکھانے کے لیے اپنی محمل کے پردے کو ہٹایا، اور جیسے ہی امام کو دیکھا نعرے تکبیر اللہ اکبر، جیسے لوگوں کو دیکھا تو فوراً کچھ لوگوں نے تڑپ کا مولا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب کچھ لہجہ بھی سننا چاہتے ہیں. سمجھے آپ؟ کچھ سننا بھی چاہتے ہیں. تو اس وقت امام نے فرمایا مجھ سے ان ابی موسیٰ ابن جعفر، ان ابی ہے جعفر ابن محمد، ان ابی ہے محمد ابن علی، ان ابی ہے علی ابن حسین، ان اخی ہے حسن ابن علی، ان ابی ہے علی ابن ابی طالب، ان اخی ہے محمد بن مصطفیٰ، علی امین اللہ جبرائیل، علی اللہ سبحانہ تبارک و تعالی. یہ کہہ کے پڑھتا گیا. اب یہ ہے سلسلہ. امام نے فرمایا مجھ سے میرے والد بزرگوار موسیٰ ابن جعفر نے کہا، ان سے ان کے والد بزرگوار جعفر ابن محمد نے کہا، ان سے ان کے والد بزرگوار محمد ابن علی نے کہا، ان سے ان کے والد علی ابن حسین نے کہا، ان سے ان کے والد حسین ابن علی نے کہا، ان سے ان کے بھائی حسن ابن علی نے کہا، ان سے ان کے والد علی ابن ابی طالب نے کہا، ان سے ان کے بھائی محمد مصطفیٰ نے کہا. انہوں نے جبرائیل نے خدا سنا. اب تم نے سنیا اس میں سلسلہ جا کے اٹھا کے دیکھیے مسند کتاب کا نام لکھنے والے احمد ابن حنبل. کون ہے یہ وہ سرکاری امام جو 4 سرکاری امام ہیں، ان میں سے ایک جن کی فقہ پہ آج پورا سعودی عرب، جن کی فقہ کے اوپر آج پورا UAE مکمل طور کے اوپر پورا دبئی، شارجہ، قطر، یہ پورا یہ سب عمل کر رہا ہے. احمد ابن حنبل جن کی فقہ پہ عمل کرنے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے کہ یہ سلسلہ سلسلۃ الذھب ہے، سونے جیسا سلسلہ، گولڈ سلسلۃ الذھب. صرف سونے کی بات نہیں، انہوں نے جملہ کہا ہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اگر اس سلسلے کو کسی دیوانے پاپڑ کے دم کر دیا جائے تو عقل مند ہو جائے. توجہ کیجیے گا، ابھی حدیث نہیں آئی ہے، فقط نام آئے ہیں تو جملہ کہنے کو نہیں جاتا ہے کہ جس سلسلے کا نام دیوانے کو تانا کر دے، اگر ان کا کام
زدنی ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے اور ہمیں اضافہ فرمائیے۔ تو اٹھائے کہا کلمۃ قال اللہ سبحان اللہ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ اسمی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مأمون، حفاظت میں آ گیا۔ پردہ گرا دیا، کچھ دور چلی تھی سواری، پھر پردہ اٹھایا، لیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن یاد رکھو یہ اکیلا نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے سمجھے کہ ہم جنتی ہو گئے، خبردار ایسا نہیں، اس کی کچھ شرط بھی ہے، کچھ شروط بھی ہیں، ایک شرط ہے، کچھ شروط ہے، اور اس کے بعد میں کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں اس کی شروط میں سے ایک شرط ہوں، بتا دیا۔ یاد رکھو اگر مجھے مائنس کرو گے تو نہ لا الہ الا اللہ کام آئے گا نہ محمد رسول اللہ کام آئے گا۔ یہی وجہ ہے، اب میں بات کو گفتگو سے ملا ہوں کہ میری قریب ہے اس کے اوپر فکر کرے، فکر بغیر فکر کے نہیں، قرآن بھی فکر سکھا رہا ہے، تدبر کرے، تعقل کرے، اب سن کے فکر کرنے والے کہاں تک فکر کرتے، سونے والا سو رہا، خواب میں دیکھا مسجد نبوی ہے، درمیان میں محراب سرور کائنات، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ اور سامنے کھجوروں کا دبا رکھا ہوا، اور حضور اس کو سے اٹھا کے کھجوریں تناول فرما رہے۔ خواب دیکھنے والا خواب میں دیکھتا ہے کہ مرتبہ میں آگے بڑھا اور آگے بڑھے گا، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول آپ کو میرا سلام کہا، علیکم السلام، جواب دیا کہ میں نے ہاتھوں کو پھیلایا، سرکار کچھ ہوتا وہ مجھے بھی عنایت فرما دیجیے، کچھ کھجوریں مجھے بھی۔ رسول نے مٹھا مسکرا کے دیکھا، ایک مٹھی کھجوریں اٹھائی مجھے دے دی، میں نے کھجوریں لی اور پتہ نہیں آپ کو، اور یہ کھجوریں بھی نہیں، چار روایت اس میں اور بھی ہے کہ کھجوریں لی گنی، کھجوریں لی گنی، گنی تو 18 کی۔ اب آپ کھل گئی، اب پریشان ہیں، رسول آئے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، میں نے سلام کیا، جواب سلام ملا، میں نے کھجوریں مانگی، ایک مٹھی کھجور دی گئی تو 18، یہ کیا مطلب کہیں ایسے 18 دن زندگی کے بعد بچے، بس لگتا بس بہت نزدیک تر، پریشان کس سے کہے، خواب ہر کسی سے کہا بھی نہیں جا سکتا، پریشانی کس سے کہے، کس سے کہے۔ کچھ دن گزرے تھے، ایک مرتبہ شور اٹھا کہ شہر کی مسجد جامع میں رسول کا 8واں خلیفہ، 8واں امام، 8واں جانشین، 8واں وصی علی ابن موسیٰ علیہ السلام اور خیال آیا کہ اس سے وجہ تو ہوتا ہی کچھ نہیں، خواب تو ان سے پوچھوں گا، ان سے بہتر جواب دینے والا کوئی نہیں، ان سے جا کے معلوم کروں گا کہ مولا میں نے خواب یہ دیکھا ہے، جلدی دوڑ کے پہنچا، اب تو مسجد میں داخل ہوا، داخل ہوتے ٹھٹک کے رہ گیا، اس لیے کہ جو خواب میں منظر تھا وہی منظر مسجد میں موجود تھا کہ محراب میں حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کے سامنے حضوروں کو ایک طبق رکھا اور حضور ایک بالکل وہی منظر، خواب اور حقیقت بالکل مطابقت، سمجھ گیا اچھا کچھ مقصد ضرور ہے۔ کیا لکھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ کو سلام کہا، علیکم السلام، اسی لہجے کے ساتھ میں نے آگے بڑھ کے کیا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے۔ امام نے ویسے ہی ایک مرتبہ ایک مٹھی کھجوریں اٹھائی، اس کے ہاتھ میں ڈالا، تیزی سے کھجوریں لے کے پیچھے پلٹا اور ایک چند گرنا شروع کر دیا،
1 2 3 5 10 15 16 17 یہ 18 خواب میں بھی 18 ملی تھی. میں کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ قصہ نہیں ہے. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ خوش ہو جائیں. میں چاہ رہا ہوں اس واقعے پر اس تدبر کر، غور و فکر کر، فضائل برائے تدبر. جب اللہ کی کتاب برائے تدبر ہے تو یہ صرف خوش کرنے کے لیے مقصد نہیں ہے. تدبر کی تاکہ کسی اگلے ایک انسان کو خواب میں متوجہ کیا گیا، حقیقت میں وہی ہے کہ سامنے والے کیا سوچتا ہو. پہلی منزل تو یہ کہ جو رسول کا ہاتھ ہے وہی ان کا ہاتھ ہے. جتنے ان کی مٹھی میں آئے اتنے ان کی مٹھی میں آئے. جیسے انہیں جواب سلام دیا ویسے ہی انہوں نے جواب سلام دیا. وہ خواب میں یہ حقیقت میں اور تاکہ معلوم ہو جائے کہ چاہے تم ان کو خواب میں دیکھو یا حقیقت میں دیکھو کوئی فرق نہیں ہے. جس کی دنیا ظاہری اور ہو خواب کی اور ہو وہ اور ہوتا ہے. جو دن اور رات دونوں میں برابر ہو وہ اور ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. اس کے بعد مطلب اس نے امتحان لینے کی غرض سے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ کچھ اور عنایت فرمائیے. مسکرا کے کہا اگر خواب میں میرے دادا نے بھی تجھے زیادہ دی ہوتی تو میں تجھے اور دے دیتا. سمجھ میں آیا؟ ملاحظہ بتایا، تدبر کیا، تعقل کیا، سوچا. امام نے کیا بتایا؟ جس کو اپنے حاصل کا پتہ نہ ہو، جس کو بیداری کی حالت کا بھی علم نہ ہو، اور اب اپنی بیداری کی بات نہیں تمہارے خواب کو جانتے ہیں. دنیا کے امام اور ہوتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں. خواب اگر میرے دادا نے رات میں زیادہ کی تو میں بھی یہ مکمل ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نزول قرآن کی منزل ہے، یہ حفاظت قرآن کی منزل ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اس حفاظت کی بنیاد کو الحمدللہ یہ فخر نہیں ہے، فخر تو ہے ہی. فخر سے آگے بڑھ کے ہمارے مذہب کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ الحمدللہ جس نزول قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا تھا اس کا ایک محافظ آج بھی زندہ ہے. آج بھی یوں ہی نہیں ہے. اب یہ ان بزرگوں سے ان نوجوانوں سے لیکن ہم دیکھ رہے اس وقت الحمدللہ نوجوانوں کے دین کا سرایت کر رہا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ کچھ چیزوں کے نوجوان شدت کے ساتھ میں عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. باقاعدہ زیارت وارثہ، زیارت عاشورا، مسلسل دعائیں کمیل، مسلسل دعائیں توسل، مسلسل دعائیں باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں. اور نوجوان نسل پڑھ رہی ہے باقاعدہ جہاں نظر ہر طرف دکھائی دے رہا ہے دین سے قربت اختیار کرتے ہوئے. اگر مجھے پوچھ گیا کچھ الفاظ ہے اب امام کی منزل ہے. اب جا کے آپ زیارت وارثہ کے لیے اٹھا کیا کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے زیارت وارثہ کس کی زیارت ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. مولا حسین کی زیارت اس کو زیارت مقصودہ بھی کہا جاتا ہے. زیارت السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ شکر. اس کے بعد ایک منزل کو آتی ہے کہ جہاں لگاتار کچھ نام آتا ہے اور آخری نام آتا مہدی. مجھے بچا کے دیکھ لیا اٹھا کے دیکھ لیا جملے دیکھیے گا کیا وہ سلام حضرت حجت پہ ہوگا
زیارت وارثہ میں السلام علیکم والی زیارت، کیا وہ زیارت کا سلام حضرت حجت تک آتا؟ نہیں، وہ سارے کے سارے اوصاف خود مولا حسین کے، مولا حسین نبی بھی ہیں، مولا حسین نبی بھی ہیں، مولا حسین جواب بھی ہیں، یہ تمام آپ صادق کی صادق تو چھڑے نمبر کا ہے، آپ تیسرے امام کو سلام کر رہے ہیں، نبی 10ویں نمبر پہ آئیں گے، آپ تیسرے امام کو سلام کر رہے ہیں۔ یا نہ دیکھیے آپ بے ساختگی، جب کوئی امام یا کوئی بھی مومن جو پڑھانے والا سیاح پڑھاتا ہے، کسی نے السلام علیکم، لوگ تو فوت پہنچتے ہیں، پھر لوگ جھک جاتے ہیں بے شعوری میں صحیح، لیکن اگر شعور کی منزل اختیار کیجیے، وہ سارے نام امام حسین کے ہیں، وہاں تذکرہ حضرت حجت کا نہیں ہے، وہاں تذکرہ امام محمد تقی کا نہیں ہے، وہاں تذکرہ امام علی تقی کا نہیں ہے، وہ سب تذکرہ حضرت امام حسین کا ہے۔ اور نام کیوں ہے ان کے؟ اس لیے کہ یہ کیفیت اللہ نے ہمارے ہر امام کو دی ہے، کچھ کیفیتوں کو الگ کر دیا، ورنہ ہر ایک صفت، اب جو اٹھا کے آپ نام دیکھیے، کیا دیکھیے القابات کو، مجتبی صرف امام حسن نہیں ہے، ہر امام مجتبی ہے، مرتضیٰ صرف مولا امیر المومنین نہیں ہے، ہر امام مرتضیٰ ہے، جواد صرف امام محمد تقی نہیں ہے، ہر امام جواد ہے، نبی صرف امام عاشق نہیں ہے، ہر امام بارہ نبی ہے، تقی صرف امام محمد تقی نہیں ہے، نبی امام نہیں، ہر امام، کیا بتانے کے لیے یہ ایسی صفتیں ہیں کہ ہر امام کے اندر موجود، اسی کا تو اعلان رسول نے کیا تھا ایک نام کی بنیاد پر کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارے یہاں تو بنائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے چار بنائے، چاروں کے مسلح الگ ہیں، اللہ نے 12 بھیجے مسلح ایک ہے۔ اب یہ اور وہاں کے کچھ الفاظ مخصوص ہو گئے ہیں کچھ خاص ناموں کے ساتھ۔ السلام علیکم غریب الغرباء جب لفظ آتا ہے تو مراد بس ہمارا لوگ بس میں سیکرٹری گفتگو کو بس ایک سیکشن کو جلدی سے عرض کروں، اس لیے کہ جتنے امام کچھ روایتیں مقاتل علامت بندی اور کل اثر و شہادت موجود ہے، اس وقت نیا چلا ہوا بڑی نوکری میں کیفی کر کے لکھا دربار سجا ہوا ہے مولانا خزائی، بہت مشہور معروف شاعر، آج ادب عربی لٹریچر پڑھنے والے لوگ بغیر بیبل کو پڑھے ہوئے کچھ لوگوں کو، چاہے بیبل ہو، فرزدہ ہو، ابوسلف کی کچھ لوگ ایسے نام ہیں، امید ہوگی کہ یہ نام ہو جن کے بغیر عربی ادب مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی خزائی میں سے آئے محرم کی پہلی تاریخ، مرحبا بک یا دیوبند، دیوبند تمہارا استقبال ہے، ویلکم، خوش آمدید، بلایا دیوبند، میرا باپ بہت اچھا مرثیہ پڑھتا تھا، تم بھی تو مرثیہ کہتے ہو، پڑھتے ہو، ہمارا آپ کے گھر کا کچھ نہیں ہو رہا، اللہ نے اس وقت مجھے انہیں بھی کچھ مرثیہ کہا ہے، ہاں مولا کہا ہے، ٹھیک ہے، غلاموں کو بلایا، ممبر سجایا جائے، دربار میں ممبر سج گیا، براتیں لگائی گئے، براتیں لگا دی گئی، بیت شرف میں خود گئے اور جانے کے بعد کہا اہل بیت عصمت و طہارت، آؤ آؤ،
جتنے مظلوم کی فرش ازاں پیچھے اس بات کو جا کے دیکھیے، مولا امیر المومنین کے بعد میں سلسلہ ائمہ میں سب سے زیادہ اولاد ہمارے اور آپ کے 7ویں امام مشرق حسن کی 19 لڑکے ہیں، 18 لڑکیاں ہیں، جس میں سے ایک امام روا، 18 بھائی، آپ کے علاوہ 18 بہنیں، 18 بہنوں کے بھائی ہیں میرا بھائی، 18 بہنیں آئی ہیں۔ اور ایک مرتبہ دیوی سے کہا دیوی ممبر پہ جاؤ، دیوی ممبر پہ گئے اور جب ایک مرتبہ کہا فاطمہ لو خلتی حسین المفضلہ، مسیح پڑھے فاطمہ کاش آپ کربلا میں دیکھتی کہ آپ کا حسین کس طریقے سے زمین کربلا کے اوپر سر کٹائے پڑا تھا۔ گفتگو کرتے کرتے دیوی کہتے ہیں، شعر پڑھتے دیوی کہتے بیت آپ کے اوپر کتنی مصیبتیں پڑی کہ لوگوں نے آپ کو ایک جگہ نہیں رہنے دیا، کوئی مدینے میں، کوئی جنت البقیع میں، کوئی نجف میں، کوئی کربلا میں، کوئی بغداد میں، یہاں تک آ کے مرتبہ دیکھ لیے پر سیاہ ختم کیا۔ ایک مرتبہ مولانا نیچے بیٹھے رو رہے تھے، ایک پرسہ اٹھایا کر دیکھ ایک شیر کا اور اضافہ کر جی مولانا فرمائیے کہ کیا کہا کہ یہ کہ کوئی مدینے میں ہے، کوئی جنت البقیع میں دفن ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی بغداد میں۔ ایک شعر اور اس ترجمہ یہ کہ فرماتے ہیں کوئی سب سے دور سرزمین دوس پر سو رہا ہے۔ جیسے یہ جملے کہے ہیں تو ایک مرتبہ دیوی نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا پشتینی غلام ہوں، میرا باپ بھی اس دروازے کا غلام تھا، مولا مجھے پتا ہے نجف میں کون ہے، کربلا میں کون ہے، بغداد میں کون ہے، مجھے پتا ہے جنت البقیع میں کون کون سو رہا ہے، مدینے کی مسجد نبوی میں کون ہے، مولا مگر مجھے یہ نہیں معلوم سرزمین طوس میں کون ہے۔ سر جھکا کے کہا سرزمین طوس میں میری قبر بنے گی۔ جیسی جملے امام رضا نے فرمائے، روایت کہتی ہے برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ دیوی نے دوبارہ شعر پڑھا، جیسے دیوی نے یہ شعر پڑھا کنیز کا نام بنا کے نکلی دیوی، اب نہ پڑھنا، تم نے شعر پڑھا فاطمہ معصوم ہے، تم بے ہوش ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ دیوی نے پوچھا مولا آخر حسین کی فرش ازاں کی شدت سے کیوں؟ ابھی مشہور معروف میں نظر رکھا ہے لکھی لا تنسوه کما نسیتم القدیر، اس لیے یہ فرش ازاں اتنی تاکہ تم محرم کو اسی طرح فراموش نہ کر بیٹھو جس تم قدیر کو فراموش کر بیٹھے ہو۔ یہ مشہور سماج میں سمجھ رہے ہیں؟ بس ابھی 17 سمجھ فرق آج کا دن گزرا، تاریخ اتنی بہت دور ہے اور قریب میں ایک صحابی ابو شرط، آج بھی ابو شرط کا مقبرہ موجود ہے پہاڑوں کے دامن میں، یہ بھاگ کے جان بچائیے، تو معلوم ہے کہ امام خوشی پڑھنا دے گا، کیونکہ پوری چیزوں کا چشمدید گواہ ابو شرط ہے۔ پیش کیے گئے انگور جس باغ میں خود امام دفن ہے، اس باغ کے انگور کے مولا یہ دیجیے بہت اچھے انگور آئے ہیں، امام 2-3 کھائے گئے، 2 بھی کھا لے گا نہیں، آپ ہی کے لیے منگائے گئے کہ میں جانتا ہوں یہ کہاں سے آئے کیسے، یہ کہتے تناور فرمائے اٹھے، اب مسلط کہتے ہیں دیکھا کہ امام کے قدموں میں جنبش بنا، ایک مرتبہ معمول کہتا ہے کہاں جا رہے ہیں، فرماتے جہاں تو بھیج رہا ہے وہیں جا رہا ہے، اشارہ کیا، مسلط کہتے ہیں اشارہ کیا تیز گواہ، ایک مرتبہ لے کے آیا، کمرے میں لٹایا، ماما اتار کے رکھا، ابا اتار کے رکھی، میں نے ہمت دے کے لٹایا، تڑا کے کہنے لگے ابو سعد قریب آؤ، وقت بہت کم ہے، ابو سعد بہت وقت کم ہے، اور اس کا مجھ سے کچھ وصیتیں شروع کی، اور وصیتیں کرتے کہنے لگے دیکھو تھوڑی دیر کے بعد دیکھو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دیکھو یہاں سامنے خیمہ لگایا جائے گا، خبردار خیمے میں میرا جنازہ پہنچا دیا جائے تو کوئی خیمے میں نہ جائے،
وہاں اندر سے خود ہی پانی کے گرنے کی آواز آئے گی، اس لیے کہ کوئی ہے جو مجھے آ کے غسل و کفن دے گا، خبردار کوئی خیمے کے نزدیک نہ جائے، اس لیے کہ معصوم کو سوائے معصوم کا کوئی غسل و کفن نہیں دے سکتا۔ اور دیکھو تھوڑی دیر کے بعد جب غسل و کفن مکمل ہو جائے گا تو خیمے کا پردہ اٹھا کے